سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک میجک وانڈ ہو ہمارے پاس اور ہم آئیں اور کہیں ہاں جی ٹھیک ہو گیا. 2 سے 2.5 لاکھ 3 لاکھ امپلائیز ہیں. آپ سوچیں جو چیز ہم نے کرنی ہوتی تھی ہر مافیا کھڑا ہو جاتا تھا کہ یہ نہیں کرتا. ہر مافیا کا لڑائی کی to put things right. سب سے ضروری چیز کیا تھی؟ سب سے ضروری چیز تھی ٹیچر کو ٹھیک. درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے ٹیچر پڑھائے گا تو وہ اسٹوڈنٹ زیادہ کر سکتے. ٹیچر کو پھنسایا کس چیز میں ہوا ہے؟ اپنی ٹرانسفر میں پھنسے. جا کے دفتروں کے چکر لگاؤ, ریٹائرمنٹ دفتروں کے چکر لگاؤ. ٹیچر وہ ہر چیز کر رہا ہے جو اس نے نہیں کرنی بجائے کے بچوں کو پڑھا. یہ سسٹم ہے. اس سسٹم کو ہم نے کس طرح توڑا؟ 50,000 روپے سے رشوت شروع کی اور 1.5 لاکھ روپے کی رشوت ایک ٹرانسفر کی. ہم سال کی 20-30 ہزار کرتے ہیں, 2-2.5 ارب روپے ہر سال جیب میں ایکسچینج کر رہی تھی جو کہ اکانومی میں انوالو نہیں تھا. اینڈ ایوری باڈی واز گیٹنگ اٹ ڈن. ایک ایک چیز آپ کے جو مہنگے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے بھی ریپرزینٹیو بیٹھے ہوئے تھے. جو آپ کے 70% پنجاب کے سکولز جو ہیں وہ 5,000 اور اس سے کم فی والے ہیں. 70% پرائیویٹ سکولز. سو ان کے ریپرزینٹیو بھی بیٹھے. سب کے ساتھ مل کے یہ ایکٹ بنایا گیا. کس کے لیے؟ سب ایک جگہ اتھارٹی ہونی چاہیے جہاں پہ مسئلے حل کیے جا سکے, بجائے کہ کبھی کوئی سیکٹری کے پاس بھاگ رہا ہے, کوئی اسپیشل سیکٹری کے پاس بھاگ رہا ہے, کوئی سی ایم کے پاس بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے, Let's have one place where everybody can go and get their problems solved. بڑے ایسے لوگ بھی ہوں گے دوسرے منسٹر جو کہیں گے نہیں اچھا جی آپ نے بات کر دی اب ہم اپنی چیز پہ چلیں. نہیں, آئی تھنک کہ جو بات ہوئی ہے اس پہ کھل کے بات کرنی چاہیے اینڈ لیٹ ایوری بڈی نو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں. 40 سال سے اس ملک میں ایجوکیشن کو پرائیورٹی نہیں دی گئی. کبھی بھی نہیں تھی اس ملک میں پرائیورٹی. کیوں؟ تاکہ ہم ڈفرز کی طرح بیوقوفوں کی طرح ایک ہی جگہ ووٹ ڈالتے رہیں اور ہمیں جاہل رکھا جائے. پبلک سیکٹر کو 2008 سے لے کے 2018 تک بالکل زیرو کر دیا. پرائیویٹ سیکٹر کو بہت اوپر لے کے کیا گیا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے. تو پبلک سیکٹر کو تباہ کر دیا انٹینشنلی 10 سال میں پبلک سیکٹر کو تباہ کیا کیونکہ ایوری بڈی واز بینیفٹنگ فرام دا پرائیویٹ سیکٹر. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے اسکولس ہیں, میں ڈپارٹمنٹ والوں کی بات کر رہا ہوں, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 1984 سے لے کے ابھی تک پرائیویٹ اسکول ایکٹ کو اپڈیٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ somebody was benefiting نا کہ اس کو سائڈ پہ رکھا رہنے دو, اس کو نہ چھیڑو, کوئی نہ کوئی تو فائدہ اٹھا رہا تھا نا, اس لیے نہیں کیا گیا. ہم نے آگے کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں فائدہ نقصان کا نہیں ہے, ہمیں بچوں کی فکر ہے, ہمیں ماں باپ کی فکر ہے, ہمیں ایجوکیشن کی فکر ہے. اور جو آپ نے بات کی ہم نے تو سب کو آن بورڈ لیا. جو آپ کے عمران مسعود صاحب ہیں فارمر ایجوکیشن منسٹر, وہ ریپرزینٹیو بن کے ہمارے پاس 3 مہینے بیٹھے رہے میٹنگز کے اندر جب ہم اس ایکٹ کو بنا رہے ہیں. یہ بہت ساری پالیسی میکر جو ہے نا لوگ, ان کو چاہیے کہ اس قسم کی باتیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے انہوں نے اس کے مطابق جو ہے وہ بات کی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں بہت ساری چیزوں کو جو ہے ساتھ میں ملا کے جب تک یہ بات نہیں ہم سمجھیں گے کہ ہم نے پن آؤٹ کرنے دیکھنے ہیں, لوگوں کو جا کے دیکھنا ہے وہ کون کر رہا ہے, اس کے ساتھ کن فوکل پرسن کن لوگوں کو بنایا, لوگوں کو بتائیں دکھائیں کہ لوگ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں, ایجوکیشن کن کی ضرورت ہے. ہم جن کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ ان کے لیے جو ہے بہت ایمفیسائز بہت سارا جو ہے توجہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کو پڑھانا ہے, ان کے بچوں کو پڑھنا چاہیے. ابھی بہت سارے لوگ جو ہے لاہور کی پاپولیشن صاحب نے بھی بولا سب نے 1.5 کروڑ سے اوپر, اوکے جی اس کی ریشو نکالیں تو صحیح, اس میں کون سی ہے؟ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو لاہور سے باہر جو ہے مائیگریٹ کر کے جنہوں نے لاہور کی آبادی میں بھی بہت زیادہ حصہ رکھا. وہ لوگ ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو یوں سمجھ لیں کہ گھروں کے کام کرنے والے ہیں یا دفتروں کے کام کرنے والے ہیں. یہاں پہ جو ہے ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کے بچوں کو کون دیکھ رہا ہے, کس لیول تک دیکھ رہا ہے؟ ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا انصاف جو ہے ایجوکیشن جو ہے یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ بنائیں گے, انصاف اکیڈمی جو ہے ان لوگوں کو ہائر کرے گی, ان لوگوں کو رکھے گی.
یہ سب انڈیکیشن جو ہے نا وہ طے کی گئی ہیں، ان کے لیے بنایا گیا، آپ ان کی نشاندہی کروائیں، اس کے بعد ان بچوں کو لے، ورنہ یہ اس قسم کی باتیں، ایسے معاملات میرے خیال میں فضولیات۔ آن لائن بالکل پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے اس آن لائن کے لیے جو بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ والی تو پوری کروائیں ان کو۔ کس کے کون سے لیول کے اوپر آن لائن جو ہے نا ان کو دینا ہے؟ ہم لوگ تو ابھی الیکٹرانک کی کوئی بھی آئٹم جو ہے ان کو جو ہے ہم پورے طور پہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ہمارے پاس اپنی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو سمجھ کے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ ہمیں جو ڈیوائسز دی جاتی ہیں ہم تو ان کو پہلے جو ہے اپنے مس یوز کے لیے استعمال کریں، اپنے مزے کے لیے کریں، ان کے لیے ایجوکیشنلی فائدہ لینے کے لیے جو ہے ڈیوائسز پرووائڈ کریں، پھر جو ہے آن لائن بالکل پڑھایا جا سکتا ہے، میں بلیو کرتا ہوں۔ لیکن یہ کہ جو ہے اس سے پہلے سے بہتر یہ کہ آپ ٹیکسٹ لینگویج جو ہے، جو ہماری بکس جو ہے، ٹیکسٹ بکس جو ہے ان کو جو ہے وہ لے کے آئیں، کیونکہ دنیا واپس بکس کے پہ یہ آ رہی ہے، جو پڑھ رہے آ رہے ہیں کہ جی ہم پہلے جو ہے جو بھی ہمارا آئی ٹی کا میڈیا آیا، لیکن ابھی بھی جو ہے ہم پیپر انڈسٹری کو جو ہے ختم کر چکے ہیں۔ لیکن بالکل جو ہے یہ ان کا آنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جی مراد صاحب آئے، ایجوکیشنل منسٹر ہیں صوبائی، وہ آ کے جو ہے ہمارا لاہور چیمبر آف کامرس جو ہے یہ نمائندگی بے شک انڈسٹریز کے لوگوں کی جو ہے تاجروں کی اور صنعت کاروں کی ضرور کرتا ہے۔ ان کی فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے ہم نے جو جہاں پہ بنائے ہوئے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ یا کوئی دوسرے جو ان کے جو ہے ایون کہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہاں پہ ایک سیمینارز بھی جو ہے ایجوکیشن بیس پہ ہونے چاہیے، مذہبی بیس پہ بھی ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے یہاں سے کچھ لے کے اپنے محلے میں، گلی میں، اپنے علاقوں میں، اپنی کمیونٹی میں تاجر برادری جو ہے اس کو جو ہے پھیلا سکے۔ اس کو بڑا ہی باریک بینی سے میں دیکھتا رہتا ہوں، جہاں پہ میں لاہور کے جو سینٹر ہے وادد روڈ اور مسلم ٹون موڑ جو ایک گھڑ ہے، میں نے تو وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹ جو ہے وہ بھی ہیں، پاس ہی جو ہے دوسرے بھی بڑے تعلیمی ادارے ہیں گورنمنٹ کے، لیکن ان سب میں جو میں نے دیکھ رکھا ہے، سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اس میں یہ جو ہے بہت زیادہ جو نشے کے معاملات ہیں، جو ڈرگ جو سپلائرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان لوگوں کو ایجوکیشنلی ہم ان کو تربیت دیں گے، ان کو ٹیچر جو ہے بتائیں، نہیں یہ سب جو ہے بکواس، اس کو میں بکواس کہہ رہا ہوں، میں نے ریپیٹ کر دیا۔ جو سپلائرز ہیں ان کو پکڑ لیں، راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو سپلائی دے رہے ہیں وہاں پہ ان بچوں کو جو پرووائڈ کر رہے ہیں ایسے نشے کی چیزیں، ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ وہ جب تک نہیں پکڑیں گے ہم لوگ کیا اس کو لگے رہے ہیں کہ جی کون دے کے گیا، اچھا وہ دے گیا چھوڑ دیا، اب ٹیچر ان کو بچوں کو ایڈوائز کرے کہ یہ اچھی نہیں ہوتی، یہ بری چیز ہے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ روٹس جو ہے وہ والی کیا ہے، وہ والی، اور سپلائی کون کر رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کو، ہمارے سول اداروں کو، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ سپلائیاں کون کرتا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔